السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم سنت غیر مؤکدہ جو پڑھنے کا طریقہ ہے، بہت سارے لوگ اس میں ایک اتنی بڑی غلطی کرتے ہیں کہ نماز تو ہوتی ہی نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بہت زیادہ جو ہے دقتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے ایمان عقیدے میں کوئی فرق آ جائے۔ تو سنت غیر مؤکدہ کس انداز میں پڑھا جائے، نیت کس طریقے سے کرنی ہے، وہ سارا معاملہ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ دوستو، نماز کے تعلق سے جو بھی ویڈیوز ہوا کرتے ہیں آپ اسے بغور سماعت کیا کریں، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ سب سے پہلے جب میدان محشر قائم ہوگا نا تو سب سے پہلے نماز کے ہی تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ تو نماز پڑھتے ہیں لیکن اگر کچھ مسائل نہ جاننے کی بنیاد پہ ہماری نماز سرے سے ہی نہ ہو رہی ہو تو یہ ساری چیزیں ہمیں جاننا بے حد ضروری ہے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ نماز کا طریقہ جاننے سے پہلے ہم یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ نیت کیسے کی جاتی ہے، اور سب سے بڑی غلطی لوگوں سے یہیں پہ ہوتی ہے۔ کیا غلطی ہوتی ہے؟ نیت میں ہی غلطی ہوتی ہے، حالانکہ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ زبان سے کہنا کوئی ضروری فرض واجب نہیں ہے، لیکن زبان سے کہیں گے تو یہ مستحب ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ اگر آپ نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ جو نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں تو نیت ہو جائے گی، لیکن یہاں پہ آپ سے بتاتا ہوں کہ جو بڑی غلطی ہوتی ہے لوگوں سے وہ یہاں پہ ہوتی ہے جب وہ زبان سے نیت کرتے ہیں۔ اور کس طریقے سے کرتے ہیں؟ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز عصر سے پہلے کی سنت کی۔ اب دیکھیے گا، نماز عصر سے پہلے کی جو سنت ہے وہ غیر مؤکدہ ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اب نیت اس طریقے سے کرتے ہیں، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز عصر کے سنت کی، ٹھیک ہے، اس طریقے سے سنت کی۔ جو اصل نیت ہے اس طریقے سے کرنی ہے، لیکن کیا کس طریقے سے جاتا ہے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز عصر کی سنت رسول اللہ کے واسطے۔ کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ کے واسطے۔ حالانکہ واسطے کا لفظ جو ہے اللہ کے نام کے آگے لگایا جائے گا کہ یہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کے واسطے، یہ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہ جاننے کی بنیاد پہ اور کسی سے سنی سنائی اسی طریقے سے جو بالکل توجہ کے ساتھ یاد نہ کی جاتی ہو جو نیتیں، وہ اس طریقے سے جو ہے کہہ دیتے ہیں کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز عصر کی سنت رسول اللہ کے واسطے۔ تو واسطے کا لفظ جو ہے آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں، سنت ہے، بالکل رسول اللہ کی سنت ہم کر رہے ہیں، لیکن جو ہم بولیں گے کس طریقے سے، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز عصر کے سنت کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، ایسے کہیں گے، ٹھیک ہے۔ سنت رسول اللہ کی واسطے رسول اللہ کے یہ نہیں کہنا ہے آپ کو، واسطے اللہ تعالیٰ کے کہنا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سنت نماز ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے نہیں، کسی بھی نبی، رسول یا غیر اللہ کے لیے ہم نماز نہیں پڑھتے، عبادات نہیں کرتے، عبادات صرف اللہ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ وہ لوگ زبان سے کہتے ہیں، ایسے جن کو علم نہیں ہوتا، جو نہیں جانتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں لیکن دل میں ان کے ارادہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں، اسی لیے بول دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر بول دیا تو وہ اس کا ایمان چلا جائے گا، نہیں جائے گا، لیکن جو یہی سمجھ کر کے کرے گا کہ ہم رسول اللہ کے لیے ہی عبادت کر رہے ہیں تو پھر اس کے ایمان عقیدے میں خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اس بات کو بے حد جاننا ضروری ہے، سمجھ لیجئے۔ جب بھی کوئی سنت کی نیت کریں گے تو واسطے اللہ تعالیٰ کی ہی ہوگا، سنت رسول اللہ کی ہم بول سکتے ہیں لیکن واسطے اللہ تعالیٰ کے ہی بولیں گے۔ تو اب دیکھیے یہاں پہ یہ بڑی غلطی جو ہوتی
کی ہے، میں نے آپ کو اشارہ کر دیا، اس طرف خاص دھیان رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ نیت کر کے آپ ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے رکوع سجدہ کریں گے، رکوع سجدہ کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھ کر کے پھر آپ رکوع سجدہ کر کے جو ہے قاعدہ اولیٰ میں بیٹھیں گے۔ دو رکعت والی ہے تو قاعدہ اخیرہ ہو جائے گا، اور 4 رکعت والی نماز ہے تو وہ قاعدہ اخیرہ ہوگی۔ چونکہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت قاعدہ اولیٰ ہو گئی۔ اب وہاں پہ بیٹھ کے التحیات بھی پڑھیں گے، درود ابراہیم بھی پڑھیں گے، دعائے معصورہ بھی پڑھیں گے، اس کے بعد کھڑے ہوں گے تیسری رکعت کے لیے۔ لوگ یہاں پہ اکثر کیا کرتے ہیں کہ صرف التحیات پڑھ کر کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ سنت غیر مؤکدہ اور نفل نماز میں آپ 4 رکعت والی پڑھ رہے ہوں تو تحیات کے بعد قاعدہ اولیٰ میں درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھ کر کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اور جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے نا تو یہاں پہ پھر سے آپ کو ثنا پڑھنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، پہلی رکعت میں بھی ثنا پڑھیں گے، تیسری رکعت میں بھی سنت غیر مؤکدہ میں، یاد رکھیے گا فرض نماز اور سنت مؤکدہ اس میں نہیں، سنت غیر مؤکدہ اور نفل نماز میں، ان چیز کا خاص دھیان رکھیے گا۔ تو آپ پھر ثنا پڑھ کر کے پھر سورہ فاتحہ رکوع سجدہ کر کے جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو سورت ملانی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ سنت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہو، فرض کے علاوہ جو نماز پڑھتے ہیں تو 4 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے۔ پھر رکوع سجدہ کر کے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت پڑھ کر کے رکوع سجدہ کریں گے، التحیات درود ابراہیم دعائے معصورہ پڑھ کر کے دائیں بائیں سلام پھرنا ہے۔ تو یہ سنت غیر مؤکدہ کا جو طریقہ تھا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اسے شیئر ضرور کریں تاکہ جن سے یہ غلطیاں ہوتی ہو تو وہ اسے درست کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔